ایز اے نیشن کوئی ایسی سچویشن میں ہوں سارے کے سارے کہ اس کا روٹ کاز چینج کیے بغیر آپ کس طرح اس صورتحال کو بدل سکتے ہیں کہ میجورٹی از فیسنگ دیٹ پرابلم. تو آپ میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے اور جو حالات ہیں وہی میں تو یہی سمجھا ہوں. تو جب تک ان حالات کو چینج نہیں کیا جائے گا تو آپ اور میں ذہنی دباؤ سے کیسے نکلیں گے, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. تو دیکھیں اب جیسی قوم ہوتی ہے اس کو ویسی لیڈرشپ ملتی ہے. یہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے اشاروں کنایوں میں جو بات کی ہے کیونکہ یہ خود بھی وزیر رہے ہیں, تو صورتحال یہ ہے کہ اس کا آپ ذمہ داری صرف لیڈرشپ پہ نہیں ڈال سکتے, پوری قوم جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. اور اگر مجھے ایئرپورٹ پہ ایک نوجوان ملا, اس نے کہا جی میں پاکستان چھوڑ کے جرمنی جا رہا ہوں, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ملا. میں نے کہا واپس نہیں آئیں گے؟ اس نے کہا اللہ نہ کرے. میں نے کہا یار کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مجھے لمبی کہانی سنائی کہ ایسے ہوا, میری نوکری چلی گئی, میں نے بزنس شروع کیا وہ بھی ختم ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس نے ایسی مجھے کہانی سنائی اور میں نے کہا پھر تمہیں ویزا مل گیا؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا چل بچے تو جا جرمنی پہنچ ایک دفعہ, پھر تجھے پتہ چلے گا تجھے ادھر سے ڈبل محنت ادھر کرنی پڑے گی. گڈ لک. تو جتنی محنت آپ باہر جا کے کرتے ہیں اتنی محنت اگر آپ پاکستان میں بھی کر لیں, پرابلم ضرور ہے پاکستان میں شاہ صاحب, لیکن ہم صرف کچھ جو لوگ ہیں جو کوئی ایک حکومت یا کوئی ایک سیاسی جماعت اس سے نفرت کر کے جب ہم سارے مسائل کی ذمہ داری اس پہ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وی آر ڈپریسڈ. تو یہ جو ڈپریشن ہے نا, اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں. میں دوبارہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب کبھی میرے پہ بھی ڈپریشن آتا ہے بھائی, جب بہت زیادہ آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے نا. اسلام آباد شہر میں رہنے کا ایک نقصان یہ ہے جی کہ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے اور آپ ٹی وی پہ بتا نہیں سکتے, اخبار میں لکھ نہیں سکتے, تو وہی چیز پھر آپ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو لاوا پکنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے اندر کاٹتی ہے, تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو پھر اب اس کا کیا علاج ہے؟ کیا کروں بھائی میں؟ اگر میں اپنی بیوی سے بات کروں گا وہ بھی ڈپریشن میں چلی جائے گی, کسی اور سے بات کروں گا وہ بھی پریشان, اچھا یہ ہو رہا ہے, اچھا اف توبہ. تو پھر کیا کروں میں؟ پھر میں ایک لمبی واک پہ چلا جاتا ہوں, لمبی واک پہ جاتا ہوں, اپنے آپ کو تھکاتا ہوں, اتنا تھکتا ہوں گھر آ کے دھڑام سے بستر پہ گرتا ہوں, سو جاتا ہوں. اور اگلے دن پھر میں وہ میرا جب دماغ فریش ہو جاتا ہے تو وہ جو ڈپریشن پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کا میں نام لیے بغیر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور جب کسی کو سمجھ آ جاتی ہے میرا اشارہ کس کی طرف ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں اور میرا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے. یا پھر وہ آپ کو مزید ڈپریشن دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے. یو نو آپ فن لینڈ کو دیکھیں, فن لینڈ ٹیکس کیئر آف اٹس جو جیل جاتے ہیں لوگ, دا پرزنرز, ریہیبلیٹیشن, ان کے اسکولز, جس کا ان کو سارا جو سسٹم ہے اٹس ویری ویری پروگریسو, ویری انٹرسٹنگ, ویری انکلوسیو, بہت آگے کے لوگ ہیں. یٹ اٹس آئی تھنک دا 9th highest country of suicide rate amongst young people. So it's not just leaders. You can have the best systems in place, but yet a place like Finland has such a high rate of suicide. Their reason is loneliness. Japan also. So it's not, it is you. It starts from within. A happy mother, جس طرح کسی نے پہلے کہا تھا, happy mother leads to a happy family. میاں خوش ہے, بچے خوش ہیں, the teachers are happy at school because they're happy mothers in their home. They ریڈیٹ دیٹ ہیپینس آؤٹ. اینڈ جس طرح میر صاحب کہہ رہے تھے, لینگویج, ہم اپنی لینگویج پہ بالکل توجہ نہیں دیتے. ہم جس طرح کسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں, وی آر فل آف نیگیٹیوٹی. اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام ایچ انڈیویجول. آپ اپنی لینگویج بھی چینج کر لینا. آج آپ کا دن کیسا جا رہا ہے, او جسٹ اسٹاپ ود دا کمپلیننگ اینڈ ٹرائی اینڈ چینج اٹ. کسی کو تعریف کر دیں یا اپنے بچے کو, تم لوگ بگڑے ہوئے بچے ہو, کبھی نہیں. جسٹ گیو دیم ورڈز آف انکریجمنٹ اینڈ سی لائک میر صاحب واز آن ہز فیٹ ود جسٹ اے فیو ورڈز آف انکریجمنٹ فرام اے سائیکو تھراپسٹ. I have an example for that. You know, for example, ہم صبح بچوں سے اکثر بات کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کا بچہ فوری طور پہ جا رہا ہے اسکول کی بس میں بیٹھنے کے لیے اور وہ پلٹ کر واپس آتا ہے, سو دا مدر سیز کیا بھول گئے, دراصل اس کو کچھ یاد آیا ہے. سو اف یو جسٹ ٹویک دا ورڈز اراؤنڈ, بیکاز یور برین ہیز آلریڈی ریمائنڈیڈ یو آف سم تھنگ بفور یو نیڈیڈ اٹ, کہ تمہیں کیا یاد آ گیا. And that has a huge impact on his self-esteem and the way he will look at life.
लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर हामिद साहब. हामिद साहब, गैर सियासी सवाल, मुझे बताएं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इंडिविजुअली हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन मिनहसुल कौम सियासी तौर पे भी, माशरती तौर पे भी, अपनी फैमिली ज़िंदगी में भी, क्या हम सब लोग इसलिए भी डिप्रेस्ड हो रहे हैं क्योंकि हम किसी मसीहा के इंतज़ार में, हमें लगता है सम मसाया विल कम एंड सम प्रिंस चार्मिंग विल कम फॉर अ गर्ल, सियासी तौर पे भी कोई मसीहा आएगा और ये हमें आपका निकाल गैर देगा? सियासी सवाल तो नहीं है. देखिए, हाँ, अब्दुल्ला सही कह रहे हैं. देखिए, आपका मसीहा जो है ना वो आपके अंदर ही होता है, और आपको वो कहते हैं ना इरफान ज़ात, ज़रा मुश्किल सा लफ्ज़ है. तो जब आप अपने आप को खुद अपने अंदर से तलाश करते हैं तो आपको अपना मसीहा मिल जाता है, और आप अपनी किसी के बारे में ना बुरा ना सोचें और मेहनत करके अपना मुकाम खुद बनाने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला मदद करता है. और डिप्रेशन तो छोटी चीज़ है, को बड़ी से बड़ी बीमारी भी आ जाए ना तो वो भी चलिए. देखिए, आपको पता नहीं यकीन आएगा कि नहीं आएगा. मेरे एक सीनियर थे, रफ़ीक डोगर साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे. उनको पता चला कि मुझे कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पास 6 महीने हैं. ये भी आपके जफर मसूद साहब भी बैठे हुए हैं. मैं यही कहना चाह रहा था, जफर मसूद साहब जब से यहाँ बैठे हैं, हाँ. आप यकीन मानिए कि मैं इन्हें 50 दफा देख चुका हूँ और मैं माशाल्लाह माशाल्लाह आंख भर के इन्हें देखता हूँ कि यार जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चेक, और इनको नजर ना लगे. बिल्कुल. मतलब दिस मैन सर्वाइव्ड अ प्लेन क्रैश. जी. अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि रफ़ीक डोगर साहब जो हैं उनको जब डॉक्टर ने कहा कि आपके पास 6 महीने हैं जी,